نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کے بعد، سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، میں خود 7-8 سال تک غیر مقلد رہا ہوں۔ میرا نام عبدالغفار عرف میں ہمارے حضرات مجھ کو ذہبی کہتے ہیں۔ یہ نسبت امام ذہبی کی طرف انہوں نے اس لیے لگائی کہ فن رجال پر الحمدللہ کچھ مجھے تعلق ہے، اس لیے۔ تو بہرحال میں 7-8 سال غیر مقلد رہا ہوں۔ یہ 1974 کی بات ہے، جب کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس دور میں ان کے ساتھ منسلک ہوا اور پھر تقریباً 8 اور 7 سال تک مسلسل میں غیر مقلد رہا۔ میرا ضلع بہاولپور ہے، تحصیل احمد پور شرقیہ ہے، اور شہر میرا ہے چھوٹا سا ایک احمد پور شرقیہ کے ساتھ ہے، احمد پور ایسٹ کے ساتھ چنی گوٹھ۔ میرے والد صاحب کا نام حاجی غلام محمد تھا، ابھی فوت ہو گئے ہیں وہ۔ تو وہاں کی جو غیر مقلد علماء کرام ہیں، ان میں سے مولوی عبداللطیف، مولوی عبدالرشید سلفی، یہ سب کے سب، مولوی محمد یونس، یہ سب کے سب میرے خاصے تعاون کرنے والے حضرات تھے، جو مجھ سے ہر حالت میں اپنا کام نکالنا چاہتے تھے، اور میں ان کی زبان بولتا رہا۔ اور غیر مقلد ہونے کے بعد تو میں اتنا جری ہو گیا تھا، جیسا کہ غیر مقلدین کی عادت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا، پرواہ نہ کرنا۔ مثلا ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے اور احمد پور شرقیہ سے کچھ کلومیٹر اس طرف راستے میں ایک جگہ ہے سبیل کلاب، وہاں ہمارے دوست تھے چودھری منظور احمد ڈھلو، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک ہمارا شہر کا رہنے والا مولوی صاحب حنفی آ گیا اور اس نے سوال کر دیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور پر ثابت ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اب ہم آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے، عربی میں اس کو جاموس کہتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں میں سے ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہو کہ جاموس حلال ہے، یا احادیث کے ذخیرے میں سے ایک حدیث پیش کر دیں جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جاموس حلال ہے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی آپ کے ہر مسئلہ جو ہے قرآن حدیث میں ہے۔ تو وہاں ہمارا ساتھی بیٹھا تھا، ہم نے بیک زبان چودھری منظور احمد ڈھلو اور میں دونوں بولے کہ ہاں، پہل چودھری منظور احمد ڈھلو نے کی اور ساتھ میں نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس نے کہا کہ ہاں جی، ہمارے مولوی صاحب نے ہمیں بیان کیا تھا، بیان میں فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پنجابی لینگویج میں کہ ایک کالی کالی ہوگی، اودا چٹا چٹا دودھ ہوگا، وہ حلال ہوئے گی۔ تو ہم نے یہ جھوٹ بول دیا کہ بھینس جو ہے وہ حلال ہے۔ تو جلدی سے اس نے کہا کہ یہ کالی کالی کا تو آپ نے نام لے لیا، کالے رنگ والے کی، لیکن بھینس تو کبھی بھورے رنگ کی بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے دوسری حدیث بنائیں گے آپ۔ تو یہ حال ہمارا تھا۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہی کچھ کرتے ہیں غیر مقلدین، قرآن اور حدیث کی تشریح اپنے الفاظوں میں کر کے اس کو قرآن و حدیث کا نام دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا اس زمانے میں ہمارا حال۔ صحابہ کی خاص حیثیت ہماری نظر میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ائمہ کو تو ہم ایسے سمجھتے تھے کہ ہمارے چنی گوڑ کے ایک اور ساتھی حاجی محمد اسحاق نام کی، جن کی مسجد برج کے ساتھ ہے، یعنی ریلوے لائن پہ پل ہے اور اس کے ساتھ اس کی مسجد ہے اور کویت کے پیسوں سے بنی ہے۔ حاجی محمد اسحاق صاحب نے ہمارے ساتھی سے عرض کیا، بیان کیا کہ بھائی حاجی سلیمان، ان کا نام تھا حنفی، اس کو کہنے لگا حاجی سلیمان، امام ابو حنیفہ کا کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ ایسے ہی تھے جیسے تو اور میں کسی مسجد کے امام ہیں۔ یعنی اس طرح، اس انداز سے، یعنی کہ ان لوگوں کا انداز ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے تابعی کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے آج کوئی گنڈیریوں کی ریڑھی لگانے والا ہو،
اور اسی طرح ہمارے شہر میں چنڈی گڑھ شہر علیحدہ ہے اور اسٹیشن علیحدہ ہے. چنڈی گڑھ شہر میں رہنے والا غیر مقلدین کے پرانے لوگوں میں سے مولوی عبد الغفور ہے، اور وہ بازار میں موجود تھا. تو بازار میں ایک چوہا نکل کے بھاگا اور اس نے سنیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی یہ دیکھو یہ امام ابو حنیفہ جا رہا ہے. استغفر اللہ. تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور یہ ان لوگوں کا مطلب اخلاق ہے کہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ان کے نزدیک کوئی عزت ہے، اور نہ ہی تابعین کی کوئی عزت ہے، نہ ہی کسی امام کی کوئی عزت ہے. اور واقعی ان کا یہی حال ہے. جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی کی بات سن رہا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کو چھوڑو، بس صرف نبی کی بات مان لو. حقیقت میں یہ نہیں کہتے کہ ائمہ کو چھوڑو اور نبی کی بات مان لو، یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں در حقیقت کہ ائمہ مجتہدین کی بات کو تو نہ مانو، ہمارے پروفیسروں کی بات مان لو. ہمارا آج کا جو ان ایجوکیٹڈ ان اسلامک ایجوکیشن ہے، جس کے اندر اجتہاد کی شرائط نہیں پائی جاتی، ان کی بات مان لو. جن کو حدیث کی تعریف نہیں آتی ان کی بات مان لو. لیکن ان ائمہ جو مسلمہ ہیں، جن کی امامت عدالت اور جن کا مقام متواتر و متوارث ہے، جن کو سب لوگ مانتے ہیں اہل علم، ان کی تحقیق کو چھوڑ کر یہ آج کان کٹوں کی تحقیق کو ماننا شروع کر دیں. اصل یہ بات یہ ہے کہ اسلاف سے بیزاری، اسی چیز کا نام غیر مقلدیت ہے. ہم ایسا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالی میرے استاد محترم مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی نور اللہ مرکزہ پر کروڑوں رحمتی کرے، جن کی محنت سے اور جن کے سمجھانے سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی، اور آج الحمدللہ 15 سے 16-17 سال پہلے سے میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا، اور پکا اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں. اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، کیونکہ اہل حق کا گروہ اہل سنت والجماعت حنفی سب سے بہتر اور اعلیٰ درجے پر ہے. یہ انہی کا مسلک اقرب الی القرآن و سنہ ہے. اب الحمدللہ پھر میں نے دینی تعلیم حاصل کی کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مدرسے میں چلا گیا، اور 5 سال تک میں نے مخزن العلوم حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے مدرسے میں تدریس کا فریضہ انجام دیا. اور الحمدللہ اگلے سال سے ہم مرکزی اہل سنت والجماعت سرگودا میں مولانا محمد الیاس گھومن صاحب جو ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں اتحاد اہل سنت والجماعت کے، ان کی رہنمائی میں، اور اسی طرح ہمارے امیر جماعت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو شیخ الحدیث و تفسیر باب العلوم کہروڑ پکا والے ہیں، ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ ہم اگلے سال سے تخصص پورے سال کا فی دعوت و تحقیق کا سلسلہ چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ہم کام کریں گے. اور وہیں ہم انشاءاللہ کمپیوٹر روم بھی بنا رہے ہیں، وہیں انشاءاللہ تعالی انٹرنیٹ پہ بھی بات رہے گی انشاءاللہ. اور آج کل بھی ہم یہاں کراچی میں اسی سلسلے میں آئے ہیں کہ کچھ ضروری کتب خرید لیں، اور الحمدللہ وہ ہم کوشش کر کے کچھ لے جا رہے ہیں. کچھ کتابیں میرے پاس پہلے سے تھیں اور کچھ مولانا محمود عالم صفدر اکاڑوی صاحب کے پاس تھیں، وہ سب ہم نے وہاں سینٹر میں انشاءاللہ تعالی لگا دی ہیں. مزید ہم کتب خرید رہے ہیں. تو کتابیں جب ہوں گی انشاءاللہ سامنے تو انشاءاللہ ہم باحوالہ احسن طریقے سے آپ سے انشاءاللہ گفتگو کے کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رہیں گے. تو اب اس کے بعد میں وہ مناظروں کی طرف جاتا ہوں جو 18 تاریخ کو ہوا. 18 تاریخ کو مناظرہ جو ہمارا ہوا طلاق ثلاثہ پر گجرانوالہ شہر میں ایک گھر میں، اور وہاں ہمارے جو مناظر تھے ہمارے پنجاب کے امیر ہیں مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب، وہ ہمارے مناظر تھے، اور میں اس وقت بھی معاون تھا. اور صدر مناظر ہمارے مولانا الیاس گھومن صاحب تھے. الحمدللہ بہت اچھا مناظرہ ہوا. تقریباً 3 گھنٹے گفتگو رہی. 3 طلاقیں 3 ایک مجلس میں دی جائیں، آیا وہ واقع ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو اس پر جو 3 گھنٹے ہم نے وہاں بحث کی، تو اس پر الحمدللہ ہمارے مولانا عبداللہ عابد وڑائچ صاحب نے تقریباً 5-6 احادیث صحیح بخاری سے اور اس کے علاوہ بھی پیش کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فتاوی جات کتب احادیث سے بھی پیش کیے. لیکن غیر مقلدین سے ان 3 گھنٹوں میں آگے اگر کوئی بات آئی تو صرف 2 روایتیں انہوں نے پیش کی. ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو صحیح مسلم سے تھی، اور ایک دیگر کتب سے انہوں نے پیش کی، حدیث رکانہ غالباً. تو بہرحال انہوں نے 3 گھنٹوں میں 2 روایتیں پیش کی. ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آیا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 کو 1 قرار دیا ہے،
تو آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں 3 کو 3 ہی قرار دے رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے انہوں نے خلاف کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کیا؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ یہی ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو آیا صحابہ جو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ جب انہوں نے فیصلہ کیا، کسی ایک صحابی نے بھی ابجیکشن نہیں لگایا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے بالاجماع صحابہ اور ساتھ تابعین سب نے اس کو قبول کیا، اور یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ یہ جو صحابہ کا اجماع 3 کا 3 ہونے پر تھا، آیا اس کے اوپر کیا فتویٰ لگتا ہے قرآن و سنت میں، قرآن و سنت کی روح سے؟ آیا یہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے؟ اگر یہ صحابہ کا اجماع، یعنی جميع صحابہ اس وقت جو موجود تھے، حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہو گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرنے والے تھے؟ اگر خلاف کرنے والے تھے، جو نبی کے فیصلے کے خلاف کرے، اللہ کے قرآن کے خلاف کرے، اس کے اوپر قرآن و سنت کا فتویٰ کیا لگتا؟ آپ فتویٰ لگائے۔ تو انہوں نے 3 گھنٹوں میں کوئی فتویٰ نہیں لگایا اور اس کو بالکل نہیں مانا۔ رہی یہ بات کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے وہ مبہم روایت ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ مدخولہ کے لیے ہے یا غیر مدخولہ کے لیے ہے، جبکہ اصول حدیث میں امام علی بن مدینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اصول حدیث کے قاعدے کے تحت بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو اس کا مفہوم آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کے جمیع طرق اکٹھے نہ کریں، کیونکہ والحدیث یفسرہ بعضہ بعضا، کیونکہ حدیث ایک حدیث دوسرے کی تفسیر ہوتی ہے۔ جب ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے طرق کو اکٹھا کیا اور دیکھا، اور انہوں نے کیونکہ مروی حدیث کا معنی مطلب صاحب روایت زیادہ جانتا ہے، اصولی قاعدہ ہے، اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ وضاحت کر دی کہ 3 طلاقیں ایک یہ غیر مدخولہ کے لیے تھیں، مدخولہ کے لیے نہیں تھیں۔ تو بہرحال وہ تو جو ہمارا متنازع فیہ مسئلہ تھا اس میں تو یہ مسئلہ آتا ہی نہیں تھا، وہ تو غیر مدخولہ کے لیے تھی۔ اسی پر امام ابن ابی شیبہ نے باب بھی باندھا کہ بھی 3 اگر کہے جائیں تو وہ ایک جو ہے وہ غیر مدخولہ کے لیے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ باب بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہ بات کھل کے سامنے آ گئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فتاوی جات جو سند صحیح کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہیں، مسند الشافعی میں بھی موجود ہیں، اور سنن کبری بہقی میں بھی موجود ہیں، دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہیں۔ وہاں انہوں نے واضح دیا کہ ان کے سامنے کوئی ایک شخص آیا، اس نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، اور پھر آ کر اس نے پوچھا، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے جلد اول صفحہ 306 پر، اسی طرح انہوں نے 100 طلاقیں دے دی اور آ کر پوچھا، اے ابن عباس کیا کوئی ہے ہمارے لیے کوئی حل، اس میں ہے کوئی رخصت، ہمیں ہے کوئی جگہ اس میں ملنے والی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم حماقت کا کام کر لیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی تھی 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ دینے کی، اور تم نے اکٹھی دے دی، اب 3 طلاقوں سے تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی، اب باقی جو ہے نا وہ تم نے خام خواہ زیادتی کی اور مذاق کیا۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ 3 ایک مجلس میں دے دی جائیں تب بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ خود وراوی ہیں۔ اب دیکھیں صحیح مسلم والی روایت مبہم ہے، اس میں مدخولہ غیر مدخولہ کا لفظ نہیں ہے، اور شرح نخبۃ الفکر صفحہ 98 پر یہ اصول موجود ہے۔ یہ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث جو مبہم ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح امام بخاری علیہ رحمت فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 201 پر قاعدہ بیان کرتے ہیں، جو حدیث مفسر ہے وہ قاضی ہے اس پر جو حدیث مبہم ہے، تو لہذا جو روایت مبہم واضح کر رہی ہے کہ غیر مدخولہ کے لیے ہے، وہ دوسری روایت مبہم پر قاضی ہے، اور لا یقبل حدیث المبہم یہ صاف قاعدہ ہے اصول حدیث کا کہ مبہم حدیث قابل حجت ہے ہی نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس میں مسئلے میں بھی الحمدللہ وہ CD موجود ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح جو 20 کو مناظرہ ہوا، اور 20 کو جو مناظرہ تھا اس میں یہ ترتیب تھی کہ اس میں بھی ہمارے مناظر جو تھے لاہور کے مولانا محمد آصف صاحب تھے، اور اسی طرح ان کے جو مناظر تھے وہ عمر صدیق تھے جو پہلی بھی تھے۔ تو پہلی جو مناظرہ ہوا 18 کو، اس میں عمر صدیق غیر مقلدین کی طرف سے تھا، اور صدر مناظر قاضی عبدالرشید ارشد تھا، اور اس کے معاون جو تھے دیگر حضرات تھے۔ اسی طرح جو یہ 20 کو مناظرہ ہوا رفع یدین پر، اس پر ان کا صدر مناظرہ جو تھا، صدر مناظرہ وہ یہاں کراچی کے ہیں صدیق رضا وہ تھے، اور زبیر علی زئی جو تھے یہ ان کے معاون تھے، اور ادھر سے الحمدللہ میں عبدالغفار مولانا آصف صاحب کا اور مولانا عبداللہ عابد بڑیچ کا معاون تھا، اور پہلی رات بلکہ مولانا محمود عالم صفدر اکاڑوی صاحب بھی معاون تھے،
اور دیگر حضرات بھی تھے، ہمارے صدر مناظر وہی ایک ہی تھے۔ تو بہرحال جو 20 کو مناظرہ ہوا رفع دین پر، اس پر غیر مقلدین کو 3 گھنٹے میں تقریباً بات جو چلی وہ کافی شور اور شرابے میں چلی گئی۔ 1 گھنٹہ پہلے جو بات ہوئی اس میں انہوں نے چند روایات پڑھی، لیکن اپنے دعوے پر ان کی وہ دلیل ایک بھی نہیں تھی، الحمدللہ، اور نہ کبھی یہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں کتب احادیث میں، صحاح میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کے اس بات کی روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت نماز میں 28 مرتبہ رفع دین کرنا ثابت ہے کتب صحاح میں، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام نہیں فرمایا۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 4 مقام کی رفع دین جو 4 رکعت نماز میں 10 مرتبہ بنتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی، کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ تو ان کے ذمہ یہی دلیل ہے نا کہ وہ 10 مرتبہ رفع دین کا ثبوت پیش کریں اور وفات تک کے لفظ دکھائیں، یا یہ لفظ دکھائیں کہ آپ نے کبھی چھوڑا نہیں، یعنی 10 کا ثبوت باقی کا منع دکھا دیں، باقی کی نفی دکھا دیں۔ اور اسی طرح ہم 4 رکعت نماز میں جو شروع نماز میں رفع دین کرتے ہیں، باقی پوری نماز میں ہم رفع دین نہیں کرتے، تو ہمارا جواب دعویٰ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 28 مرتبہ کرتے ضرور تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ایسا ہوا، لیکن جب نماز کے احکام تبدیل ہوئے اور ان تبدیلی کی وجہ سے رفع دین بھی تبدیل ہوئی، اب شروع نماز کی رفع دین کے علاوہ پوری نماز میں رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع منسوخ متروک ہے۔ یعنی ہم نفی بھی دکھاتے ہیں، اس بات بھی دکھاتے ہیں، ایک جگہ کرتے ہیں اس کا ثبوت دیتے ہیں، باقی کا منع دکھاتے ہیں، ناسخ منسوخ کے اعتبار سے بھی اور نفی اور اس بات کے اعتبار سے بھی۔ لیکن غیر مقلدین جو 4 رکعت میں 4 مقام پر رفع دین کرتے ہیں جو 10 مرتبہ بنتی ہے، اور 18 رفع دین جو آگے ہیں 4 رکعت نماز میں وہ نہیں کرتے، ان کے پاس دنیا جہان میں کسی کتاب میں ایسی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقام کی رفع دین کرتے رہے، کبھی اس کو چھوڑا نہیں، اور باقی مقامات کی رفع دین منع اور منسوخ اور حرام ہے۔ یعنی نفی اس بات ان کی ایسی کوئی روایت نہیں جس میں نفی اس بات دونوں ہوں۔ مثال اس کی سمجھیں، ہمارا مسئلہ تو اس طرح ہے جیسے کہ مسئلہ توحید ہے۔ اب مسئلہ توحید میں ایک الہ کا ہم ثبوت پیش کرتے ہیں، باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا سے تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو گئی، اور الا اللہ سے استثنائی طور پر ایک الہ کی اس بات ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ عرب کے 360 الہ ہوں یا چاہے غیر مسلم دیگر جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا بدھ مت ہیں، دنیا جہان کے جو معبودان باطلہ ہیں وہ چاہے کروڑوں اربوں ہوں، سب کی نفی لا سے ہو جاتی ہے، اور الا اللہ سے استثنائیہ یعنی اس بات ایک خدا کا ہو جاتا ہے، ایک الہ کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آج جو ہم بات یہ رفع دین کی کر رہے ہیں یہ صلاۃ خمسہ کی بات ہے جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، فریضہ نماز، صلاۃ فریضہ، صلاۃ مکتوبہ، ایک وقت کی مخصوص نماز، اور سال کے بعد آنے والی عیدین کی نماز آج وہ ڈسکشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ ایک علیحدہ نماز ہے اور زید نماز ہے۔ یہ فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقت، یہ اس کی ہم بات کر رہے ہیں، بالطبع اس کی سنت اور نفل ہوتی ہے لیکن پہلے نمبر پر فرض ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا اذا قام الی صلاۃ المکتوبۃ کبر ورفع یدیہ، یہ مکتوبہ کے لفظ صراحتاً حدیث میں آ گئے۔ تو آج ڈسکشن جو ہماری ہو رہی ہے وہ صلاۃ مکتوبہ کی بات، تو بہرحال اس پہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک حدیث پیش کر دیں جس میں یہ آپ کے جتنا کرتے ہیں رفع دین اس کا ثبوت ہو، باقی کا منع ہو، اور اس میں سنت کے لفظ ہوں اور وفات تک کے لفظ ہوں، چلو یہ ہوں لفظ بھی آپ نے یہ کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ تو آپ اس سی ڈی کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس میں پورے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو انہوں نے شور مچایا اس میں ایک حدیث بھی انہوں نے پیش ایسی نہیں کی اور نہ یہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس پر یہ بات کو پھر سمجھیں، 4 رکعت نماز میں 28 مرتبہ رفع یدین اس بات کے اعتبار سے کتب صحاح ستہ سے ثابت ہے، لیکن غیر مقلد صرف 10 مرتبہ کرتا ہے، 18 رفع یدین کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ 10 کا ثبوت دیتا، باقی کا منع دکھاتا، نفی اس بات دونوں ہوتی۔ ہم 1 مرتبہ کرتے ہیں، باقی پوری نماز میں 27 مرتبہ رفع یدین نہیں کرتے، 1 کا ہم ثبوت دیں، باقی کا منع دکھائیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ الحمدللہ ہم تو نفی اس بات دونوں دکھا دیتے ہیں احادیث میں، لیکن ان کے پاس دنیا جہان کی کسی کتاب میں ایسی ایک روایت
سند صحیح کے ساتھ بھی نہیں ہے اور سند ضعیف کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ موضوع روایت بھی دنیا میں نہیں ہے۔ عرب عجم کا کوئی غیر مقلد اگر اتنا جرأت رکھتا ہے تو وہ ایک حدیث موضوع پیش کر دے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ 4 مقام کی رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے، کبھی اس کو چھوڑا نہیں، اور باقی رفع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع منسوخ اور متروک قرار دے دی تھی، ایسی ایک روایت پیش کرنے پر ہم ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے اور غیر مقلد ہونے کا اعلان بھی کر دیں گے۔ تو بہرحال وہاں آپ ان سیدھی کو دیکھیں گے تو وہاں انشاءاللہ آپ کو ان کے دعوے کے مطابق ایک حدیث بھی نظر نہیں آئے گی جس میں اس بات بھی آ جائے، باقی کی نفی بھی آ جائے۔ تو بہرحال یہ تھا مختصر روداد مناظرہ۔ اب میں بات لے جاتا ہوں اس طرف کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور صلاۃ تراویح پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ تو دوستو دیکھیں، صلاۃ تراویح کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے کتب حدیث میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ماہ رمضان میں کتنے دن صلاۃ تراویح پڑھائی اور کتنی رکعات پڑھائی۔ اب جھگڑا بھی یہی ہے کہ آیا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اب جھگڑا اس میں اٹھا ہوا ہے کہ 8 رکعت سنت ہے اور 20 رکعت جو ہے وہ بدعت عمری ہے، حتیٰ کہ غیر مقلدین کی بعض کتب میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے یہ بدعت ہے۔ تو بہرحال اس کو ذرا سمجھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد علیہ رحمت، امام نسائی علیہ رحمت، امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، یہ سنن اربع میں حدیث سند صحیح کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزے رکھے اور آپ نے بھی روزے رکھے، ہم نے بھی روزے رکھے، آپ نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ گیا، اور آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جو دیگر احادیث میں ہے وہ ذرا اس طرح سمجھیں کہ آپ فرض نماز پڑھانے کے بعد ہمیشہ حجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور وہیں جا کر سنن اور نفل ادا فرماتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک تاک رات کو فرض نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے جانے کے بعد نکلے مسجد کی طرف، اور جو صحابہ موجود تھے ان کو پیچھے صف میں کھڑا کیا، مسجد نبوی میں آپ بحیثیت امام آگے کھڑے ہوئے اور صلاۃ تراویح پڑھائی، یعنی صلاۃ پڑھائی۔ کتنی دیر تک پڑھائی؟ حدیث کے لفظ ہیں ثلث اللیل، یعنی تہائی رات تک آپ نے جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھائی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب دوسری رات آئی تو صحابہ جو نماز فرض پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے تھے وہ بیٹھ گئے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر گئے واپس تشریف نہ لائے، حتیٰ کہ وہ صحابہ انتظار کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ اس طرح وہ رات چھوڑ کر جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یعنی فرض پڑھانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، بعض صحابہ وہاں سنن و نفل پڑھتے رہے اور بعض صحابہ گھر جا کر سنن و نفل پڑھنے لگے۔ تو آپ نکلے اور صحابہ کو جو موجود تھے مسجد نبوی میں ان کو پیچھے کھڑا کیا اور آپ نے جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھائی۔ کتنی دیر تک پڑھائی؟ حدیث میں لفظ ہے شطر اللیل، تو آدھی رات تک آپ نے صلاۃ تراویح کی جماعت کرائی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری رات یعنی متفرق راتیں تھیں، اتصال سے نہیں یعنی انقطاع کے ساتھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ شطر اللیل پڑھائی، آدھی رات تک پڑھائی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات نماز پڑھانے کا اہتمام کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے تمام اہل مدینہ کو، بچوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو سب کو اکٹھا کر لیا تاکہ پتہ چل جائے بھی صلاۃ تراویح کی جماعت اس طرح ہوتی ہے اور اس طرح پڑھا جائے۔ تو انہوں نے اہتمام جب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مولی المسجد، کہ مسجد پھر بھر گئی، اتنی تھی مسجد میں یعنی رش کہ ساری بھر گئی۔ اور پھر آپ نے کتنی دیر تک پڑھائی؟ یعنی سحری کے ٹائم، سحری کا جو ٹائم ہے اس کے ختم ہونے کے قریب یعنی اتنا ٹائم بچا کہ جس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف و لاحق ہو گیا کہ بھی کہیں ہم سے سحری چھوٹ نہ جائے۔ وقت کی بات نہیں، یعنی سحری کا ٹائم ختم نہیں ہو گیا تھا، یعنی سحری ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ صحابہ کے گھر والے تو سارے آ گئے تھے ساتھ، آخر واپس جانے کے بعد انہوں نے آٹا گوندنا تھا اور آگ جلانی تھی، سحری کا انتظام کرنا تھا، اتنا ٹائم تھا کہ 1.5-2 گھنٹے جس میں سحری کا انتظام ہو سکے اور سحری بھی ہو سکے۔ صرف مبالغے کے سیگے استعمال کیے ہیں، لیکن اسی بات کو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں کہ شاید 1-2 سیکنڈ باقی تھے۔ اور میرے بھائی اس دور میں کوئی مدینہ منورہ میں کوئی ہوٹل نہیں تھے جن پر آرڈر دے کے گئے تھے،
بچے اور عورتیں تو ساتھ آ گئی تھیں، تو سحری کس نے پکانی تھی؟ بہرحال اتنا ٹائم باقی تھا۔ اللہ کے رسول نے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 3 رات جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھائی، یعنی پہلے ثلث اللیل، پھر شطر اللیل، اور پھر سحری کے وقت ختم ہونے میں یعنی کتنا ٹائم باقی تھا؟ باقی یعنی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، اتنی دیر تک آپ نے پڑھائی، یعنی ساری رات پڑھائی، رات کو لمبا کیا۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ آپ نے 3 راتیں پڑھائی ہے، تو جو غیر مقلدین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آپ کو مسلسل اس لیے نہیں پڑھایا، شفقت کیا، شفقت فرمائی امت پر کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ سارا مہینہ ہونی چاہیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو رمز شناسی رسول تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو سارے مہینے کا پڑھانے کا ہے، لیکن شفقت کی وجہ سے سارا مہینہ نہیں پڑھایا کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس رمز کو صحابہ نے سمجھا اور انہوں نے پھر پورے مہینے کا اہتمام بھی کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنن نفل کے بعد متصل پورا ماہ رمضان جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح بھی پڑھائی، اور اس کا حضرت عمر فاروق نے حکم دیا ابی بن کعب تمیم داری کو، اور انہوں نے باقاعدہ صلاۃ تراویح کیا، اہتمام پورے مہینے کیا۔ اب باتیں یہ ہیں کہ اب یہ تو ہوگی پورے مہینہ پڑھیں یا 3 دن پڑھیں۔ جو غیر مقلدین اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر ہم اور قول پر چلتے ہیں، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فعل جو عملی طور پہ سامنے آیا وہ صرف اور صرف 3 رات جماعت کے ساتھ پڑھانے کا تھا، سارا مہینہ نہیں ہے۔ تو یا ان کو صرف 3 راتیں پڑھنی چاہیے اور ٹائمنگ بھی وہی رکھنی چاہیے، جبکہ یہ تو 1-2 گھنٹے میں پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ لفظی ظاہری لفظوں پہ چلتے ہیں، مقصود اور مطلوب نہیں سمجھتے، فقہا یہی تو چیز ہے نا کہ فقہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوب اور مقصود کو دیکھتے ہیں اور اس کو معنی اور مطلب کو اور منشا رسول کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہری الفاظوں پہ چلتے ہیں، تو پھر 3 راتیں پڑھیں، سارا مہینہ نہ پڑھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ رکعت بھی کتنی تھی؟ وہ کہتے ہیں 8۔ اب دیکھیں ہم نے جب تتبع کیا کتب احادیث میں تو 3 قسم کی روایات ملی ہمیں۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت پیش کرتے ہیں جو قیام اللیل ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی اور ابن خزیمہ ابن حبان کے حوالے سے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح پڑھائی، 8 رکعت اور وتر پڑھائے۔ اب دوسری روایت علامہ البانی بھی لکھتے ہیں اور مولانا محمد ایوب صابر تحقیق تراویح جو کہ جامعہ محمدیہ خانپور کے مدرس ہیں، انہوں نے اس میں لکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت اس طرح ہے کہ بھی وہ 12 رکعت بھی آپ نے پڑھائی صلاۃ تراویح۔ اور تیسری قسم کی جو روایت ہمیں ملی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی، ان میں الفاظ آ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ماہ رمضان میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان 20 رکعتن والوتر کہ 20 رکعت اور وتر پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، تاریخ جرجان جلد اول صفحہ 317-318 پر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو ایک رات ماہ رمضان میں ہمیں جو نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ 4 رکعت فرض پڑھائے اور 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائے، تو یہ 27 رکعتیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھائی۔ یہ وہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں جن سے 8 کی روایت ہے، اور جس طرح 8 والی روایت میں محمد بن حمید رازی سند میں راوی موجود ہے، اسی طرح اس کی سند میں بھی محمد بن حمید رازی ہے۔ اگر 8 والی روایت محمد بن حمید رازی کے ہونے کے باوجود صحیح ہے تو یہ 20 والی روایت بھی بالکل صحیح ہے، بطریقہ اولا صحیح ہے۔ بہرحال ایک ہی درجے کی روایتیں ہیں، ایک ہی وزن کی روایتیں ہیں، اس کے الفاظ ہیں 20 کے اور وہ جو پیش کرتے ہیں اس کے الفاظ ہیں 8 کے۔ تو بھی دوستو جب 3 قسم کی روایتیں ملی تو ہم نے پھر غور کیا۔ اب کرینہ اس میں صراحتاً یہ ہے موجود ہے کہ آپ نے پہلی رات جب پڑھائی جماعت کے ساتھ ثلث اللیل، تہائی رات تک پڑھائی، اور جب ایک رات چھوڑ کر پھر پڑھائی شطر اللیل یعنی آدھی رات تک پڑھائی، اور جب آپ نے تیسری رات تک رات پڑھائی اہتمام کر کے تو شہری کے قریب کے وقت تک یعنی گھنٹہ 2 گھنٹے رہتے تھے، ساری رات کھڑا کیا، آپ نے ٹائم بڑھایا۔ تو یہ 3 راتیں جو آپ نے پڑھائی اور ٹائمنگ بھی 3 طرح کی ہیں، یعنی پہلے تہائی رات، پھر آدھی رات اور پھر رات کے آخر حصے تک، یعنی یہ آپ ٹائمنگ اندازہ لگا لیں۔ یہی کرینہ ہے، یہی دلیل ہے ان تینوں روایتوں کے مطلب ہے اپنے اپنے محل کے اندر فٹ ہونے کی۔ مثلا
آپ نے جب ثلث اللیل پڑھائی، یقیناً یہ آپ کی عقل بھی کہتی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں کم رکھی ہیں، وہ 8 ہی پڑھائی ہیں، اس لیے صحابی نے 8 ہی روایت کر دی۔ اور جب 12 والی روایت دیکھیں تو آپ نے آدھی رات تک اس کو قیام کو لمبا کیا، یقیناً آپ نے رکعتیں بھی بڑھائی 4 اور ٹائم بھی بڑھا۔ اسی طرح جب آپ نے آخری رات ٹائم بہت زیادہ لمبا لیا اور زیادہ دیر تک قیام صلاۃ تراویح کرایا تو آپ نے یقیناً ان میں رکعتیں بھی بڑھائی اور اس میں 20 رکعت تراویح والی روایات آئی۔ اب یہ تینوں روایتیں ہیں اور تینوں قسم کے ٹائم ہیں، اسی تینوں قسم کے ٹائم کے مطابق یہ تینوں رکعتیں تینوں قسم کی روایتیں فٹ آتی ہیں، یعنی پہلی رات کا عمل 8 ہے اور دوسری رات کا عمل 12 ہے اور آخری رات کا عمل 20 ہے۔ اب امام بخاری علیہ رحمت جلد اول صفحہ 96 پر لکھتے ہیں قاعدہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمل مروی ہوگا قابل عمل صرف وہی ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امام ابو داؤد علیہ رحمت کتاب الصلاۃ میں اور کتاب الاذان میں اور اسی طرح کتاب الحج میں ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی روایتیں آ جائیں اور وہ آپس میں کیا ان کا ہو تضاد آ جائے، ان میں آپس میں متعارض ہوں، تو فرمایا ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان دونوں روایات میں سے کس کو لیا، جس کو لیا اور عملی طور پر اس کو عملی طور پر اس پہ عمل کیا اور اس عکس عمل کے لیے لیا اور اس پر ہمیشہ جس پر عمل کیا تو فرمایا وہ معمول بھی قرار دی جائے گی، دوسری متروک قرار دی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ کرام بالاجماع جب آخر میں لیتے ہیں تو وہ 20 رکعت تراویح والی پر اجماع کرتے ہیں، اور جب صحابہ تابعین نے اس پر اجماع کیا تو آج تک مکہ مدینے میں اسی اجماع پر عمل چلا آ رہا ہے۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ غیر مقلدین موطا امام مالک سے روایت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائیں لوگوں کو، تو یہ روایت تو وہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اگلے صفحے پر 12 رکعت والی ان کے عہد والی روایت کو وہ پیش نہیں کرتے، جو کہ موطا امام مالک صفحہ 99 پر موجود ہے اور موطا امام مالک صفحہ 98 پر یہ 11 والی موجود تھی اور وہاں 12 والی موجود ہے اور یہاں 8 والی موجود ہے، تو اگلی روایت کو بالکل چھپاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ، اصل میں در حقیقت حضرت عمر فاروق نے نبوی ترتیب سے ہی اس عمل کو جاری کرایا، پہلے 8 کا پھر 12 کا اور پھر 20 کا حکم دیا اور اس پر امت کا اجماع ہو گیا۔ مسند احمد بن منی میں یہ الفاظ موجود ہیں جو کہ کنز العمال میں 8ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے، اس میں حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو ابی بن کعب کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو صلاۃ تراویح جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد پڑھائیں، وہاں انہوں نے فرمایا کہ 20 رکعت تراویح اور وتر انہوں نے پڑھائے، پھر یہ آپ نے حکم دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جہاں وہ 8-11 کے حکم دے رہے ہیں اسی طرح وہ 20 کا اور 3 وتر کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ ایک روایت کو ماننا اور پیش کرنا اور دوسری کو چھپانا، یہ کہاں کا آخر انصاف ہے؟ اسی طرح جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب اجماع ہو گیا اور 20 پر اجماع اور اتفاق ہونے کے بعد اس کے زمانے میں جب پڑھی گئی تو حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، اور معرفت سنن والآثار میں بھی موجود ہے سند صحیح کے ساتھ، اور فضائل اوقات للبہقی میں موجود ہے سند کے ساتھ۔ اسی طرح مسند ابن الجاد جو امام بخاری علیہ رحمت کے استاد ہیں، امام علی بن جاد الجوہری جو 230 ہجری میں جن کی وفات ہے، جن سے امام بخاری علیہ رحمت نے اپنے صحیح میں احادیث کو روایت کیا ہے اور تخریج کیا ہے، اور امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی صحیح میں ان سے احتجاج کیا ہے۔ ان کی مسند ابھی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ 413 پر یہ روایت موجود ہے، اور سند اس کی یہ امام علی ابن جاد جو کہ صحیح بخاری کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی ذئب سے جو کہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں یزید بن خصیفہ سے جو کہ بخاری کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے جو کہ صغیر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہم سب صحابہ تابعین 20 رکعت تراویح پر قیام کیا کرتے تھے، اور اس کی سند صحیح علی شرط بخاری ہے، اس کا ایک راوی بخاری مسلم والا ہے، حالانکہ سنن کبریٰ بہقی معرفت سنن الآثار والی روایات بھی صحیح علی شرط بخاری مسلم ہے، لیکن ان پر بعض لوگوں نے کوشش کی ہے کلام کرنے کی، لیکن ہم ان کے جن راویوں پر کلام کرتے ہیں ان کو جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ اسماء اور رجال کی کتابوں سے۔ تو بہرحال مسند ابن الجاد کی جو سند ہے وہ تو علی شرط بخاری ہے،
اس کا ایک ایک راوی بخاری مسلم والا ہے، اگر اس پر کسی پر بھی جرح کی جائے تو وہ صحیح بخاری اس میں مجروح ہو جائے گی۔ تو بہرحال جس ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پڑھا اور پڑھایا، اسی ترتیب سے عمر فاروق نے اس کو جاری کرایا، اور جب 20 پر اجماع ہو گیا تو حافظ ابن عبد البر اور امام بہقی رحمہ اللہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ پہلے عمر فاروق نے 8 کا حکم دیا، پھر 20 کا حکم دیا، اور اس پر استقرار عمل ہو گیا، اور امت کا پھر اس پر اجماع ہو گیا، اور یہ امت کا اجماع جب سے چلا ہے آج تک وہ اسی پر مسلسل عمل چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت نہیں ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر 8 کی روایت آئی ہے تو ان سے 20 کی روایت بھی آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی وفات 78 ہجری و فی روایت 79 ہجری ہے۔ انہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ بھی پایا، اور حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا۔ انہوں نے اپنے سب خلفائے راشدین کے دور پانے میں حضرت عمر فاروق کا دور جو کہ 24 ہجری تک ہے، اور حضرت عثمان ذی النورین کا دور جو کہ 35 ہجری تک ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور جو کہ 40 ہجری تک ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تقریباً 60 ہجری 61 ہجری یعنی 20 سالہ زمانہ ہے اس کا، وہاں تک ان کا دور ہے۔ تو اس دور میں کسی صحابہ نے بالاجماع جو 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے، کسی ایک جگہ پر بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کہا کہ او صحابہ او تابعین یہ کیا کرتے ہو، سنت نبوی تو 8 ہے، یہ 20 تم نے کہاں سے بدعت جاری کر دی؟ کیوں کہتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے تو دونوں حالتیں دیکھی تھیں، جس رات آپ نے 8 پڑھی اس کو بھی بیان کر دیا، جس رات آپ نے 20 پڑھی اس کو بھی بیان کر دیا۔ ان کے سامنے 20 رکعت تراویح سنت نبوی تھی، وہ آبجیکشن کیوں لگاتے؟ اس لیے تو دنیا کی کسی کتاب میں ان کی طرف سے کوئی آبجیکشن ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال بھی صلاۃ تراویح کا مسئلہ آپ کے سامنے یہ آیا، اور اس کو آپ سمجھے ہیں، اسی پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو کہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے اہل مکہ کو پایا، وہ کیا دیکھتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہی پایا ان کو میں نے۔ بہرحال مکے اور مدینے کے سب لوگ 20 رکعت تراویح ہی پڑھتے تھے، اور 20 رکعت ہی تراویح سنت نبوی ہے، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالب میں بھی لکھا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی آتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ تو بہرحال بھی یہ 20 رکعت تراویح آج جو 20 رکعت کو چھوڑتا ہے، دیکھیں اگر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح نہ بھی ثابت ہوتی تب بھی کوئی بات نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی مالکی شافعی حنبلی جو بھی ہیں سب کے نزدیک بالاجماع والاتفاق ادلہ اربع 4 ہیں۔ ہمارا مسئلہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اگر قرآن سے ثابت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، تب بھی ہم بے دلیل نہیں ہوتے۔ ہمارا مسئلہ پھر سنت رسول نبی کی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر سنت سے بھی ثابت نہ ہو تب بھی ہم بے دلیل نہیں رہتے، کیونکہ ہمارے دلائل 4 ہیں۔ وہ اجماع امت سے ثابت ہو جائے تب بھی وہ با دلیل مسئلہ ہوتا ہے، بے دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دلائل شریعہ 4 ہیں۔ اور ہمارا مسئلہ اگر قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت نہ بھی ہو تب بھی ہم بے دلیل نہیں رہتے، اور اگر فقہا اجتہاد اور قیاس کر کے بتا دیں اور ان کا اجتہاد اور قیاسی مسئلہ آ جائے تب بھی وہ بات دلیل ہے، وہ بے دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ادلہ اربع 4 ہیں، 4 دلائل سے ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو جائے تو وہ بات دلیل ہوتا ہے، بے دلیل نہیں ہوتا۔ تو دوستو چاروں ائمہ کے نزدیک بھی 20 رکعت تراویح ہے، اور اس کے علاوہ بعد کے بھی تقریباً 12 صدیاں اسلام کی محمد حسین بٹالوی سے پہلے کسی نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ 8 رکعت تراویح بدعت ہے، وہ بدعت عمری ہے، اور اس کا کوئی انکار کیا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کے علماء اس پر اتفاق ہے ان کا کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور 20 رکعت تراویح پر ہی امت کا عمل چلا آ رہا ہے، یہ متواتر اور متوارث عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت جاریہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میں یہاں ایک پوائنٹ بیان کر رہا تھا، بالفرض نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت نہ بھی ہوتی، صرف خلفائے راشدین سے، جیسے ہے کہ حضرت عمر فاروق سے، حضرت علی بن ابی طالب سے اور حضرت عثمان ذی النورین سے یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں خلفائے راشدین سے اور دیگر صحابہ سے، تو تب بھی ہمارے لیے سنت تھی۔ کیوں کہ خلیفہ راشد جو کام کرے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سنت کی مہر لگا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا۔
اور فرمایا اتنا مضبوطی سے پکڑو. اب تاکید کے لیے کیا لفظ استعمال کیے؟ فرمایا اتنا مضبوطی سے پکڑو عضو علیہ بالنواجذ، جیسا کہ اپنی داڑھ کے نیچے کوئی چیز آدمی دے کے دبا لیتا ہے، اسی طرح مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور وسنت الخلفاء راشدین وسنت الخلفاء راشدین سنت الخلفاء راشدین المہدیین. آپ نے فرمایا خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، طریقہ ہے، وہ سنت ہے. آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا. آج جو اس کو بدعت کہتا ہے وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے. ارے بھائی، اگر نبی سے نہ بھی ثابت ہوتا تب بھی ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے یہ سنت ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت اس لیے ہیں کہ ہم نبی کی سنت پر چلنے والے اور جماعت صحابہ کے سنت اور طریقے پر چلنے والے. اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقے کے لیے ارشاد بھی یہی فرمایا پہلی امتوں میں 72 مذہبی فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 مذہبی فرقے ہوں گے. فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول، وہ جنتی جو فرقہ ہوگا 73 فرقوں میں سے، فرمایا ان کی نشانی اور علامت کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ سن لو، ما انا علیہ و صحابی، وہ جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے طریقے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ نبی کی سنت اور جماعت صحابہ کی سنت پر چلنے والے ہیں. ناجی فرقہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.